ایپیفینی مناتے ہیں. ایپیفینی غیر قوموں پر خدا کا ظہور، یہ کرسمس کے 12 دن بعد منایا جاتا ہے. جو لوگ 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں وہ اس میں 12 جمع کریں تو 6 جنوری کو ایپیفانی کا وہ ظہور کا دن مناتے ہیں. اور جو 6 جنوری کو مناتے ہیں وہ اس میں 12 جمع کریں تو 18 کی رات یا 19 کا دن بنتا ہے. تو میرے خیال میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اے ڈی اور بی سی کا تصور، یہ جو ٹرم انٹروڈیوس کرائی تھی یہ ڈایونیسیس ایکسیگوس نے یہ 470 اور 544 عیسوی کے درمیان یہ ٹرم انٹروڈیوس کرائی. اور 525 میں ہی ریچ دا ڈیٹ آف انکارنیشن 1 AD کہ یسوع مسیح پہلی صدی میں 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، یہ اس نے کیا. یہ 1 سال کا جو ڈفرنس پایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں کہ 6 صدی تک پوری دنیا کے اندر زیرو کا نہ تو کانسیپٹ موجود تھا نہ ہندسہ موجود تھا. انڈیا کے اندر 6 صدی میں زیرو ایجاد ہوا، لہٰذا زیرو کا کانسیپٹ بھی دنیا میں یہیں سے گیا. خود عربوں میں 8ویں صدی میں زیرو کا استعمال شروع کیا. تو زیرو نہ ہونے کی وجہ سے اے ڈی اور بی سی میں 1 سال کا گیپ ہے. تو اس میں چونکہ زیرو ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، یہ کسی کا قصور نہیں ہے اور غلطی نہیں ہے. غلطی اگر ہے، بلکہ غلطی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایجاد ہے کہ زیرو ایجاد ہوا، تو ڈفرنس نہیں ہے، اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے اور کیا ہے. تو جو پہلی صدی ہے وہ ایکچولی زیرو آئے گی، اور اگر فرسٹ اے ڈی ہے تو وہ فرسٹ بی سی ہونا چاہیے. 1 سال کا اگر ڈفرنس آپ کرتے ہیں تو. پہلے 3 صدیوں میں کرسمس کیوں نہیں منایا جاتا تھا؟ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کرسمس منایا نہیں جاتا تھا. وہ بھی میں وجہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ پرسیکیوشن روز اول سے شروع ہو گئی تھی. آپ چاہتے ہیں تو گیپ لے لیں، اذان کی آواز آ رہی ہے. جی، میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ پہلی صدی میں جیسے مسیحیت شروع ہوئی ہے، ان کی پرسیکیوشن شروع ہوگی. یہودیوں کی طرف سے پرسیکیوشن، رومیوں کی طرف سے، یونانیوں کی طرف سے. بلکہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کرسچینٹی جہاں بھی پہنچی بھی ہے اور ایگزسٹ بھی کر رہی ہے، تو اس کو ہمیشہ مخالفت کا سامنا ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، ہوتا تھا. تو اعمال کی کتاب میں ان کو منع کیا گیا کہ خبردار آئندہ یسوع کا نام لے کر منادی نہیں کرنا. وہ منادی سے باز نہیں آ رہے تھے. پھر انہیں دوبارہ حوالات میں رکھا، پھر یہ وارننگ دی گئی. اسٹفنس کو سنسار کر دیا گیا، اور وقتاً فوقتاً مسیحیوں کو وہ سنسار بھی کرتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، گردنیں کاٹ دیتے تھے. جو کچھ ہوتا تھا ان کو اذیت دیتے تھے. رومی حکومت میں مسیحی ہونا ہی خطرناک تھا. مجسٹریٹ کے سامنے اگر آپ نے صرف یہ اعتراف کر لیا کہ آپ کرسچن ہیں تو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی سزا موت ہے. آپ کے پاس اگر بائبل کا کوئی پرزہ نکل آیا، بائبل نکل آئی، پیج نکل آیا، تو آپ کو سزائے موت دے دی جائے گی. ڈایوکلیشین نے 303 میں باہ والا جوش میکڈاول پیج 23 اس کی کتاب، اور اس میں ایڈکٹ جاری کر دیا تھا کہ کسی کے پاس بائبل ہوگی تو اس کو سزائے موت دے دی جائے گی. واشنگٹن پوسٹ نے ایک مضمون لکھا، رابرٹ ڈی ہیمپٹن نے یہی کہا کہ مسیحی ہونا ہی خطرناک بات تھی. روم جل گیا، یہ تو مشہور واقعہ ہے کہ نیرو نے اس کا الزام مسیحیوں پر لگایا اور مسیحیوں کی ایذا رسانی شروع کر دی، اور باقاعدہ ایک اسٹیڈیم بنایا جس میں ان کی ایذا رسانی کر کے تماشا دکھایا جاتا تھا عوام کو. باہ والا اٹرنل سٹی بائی مارشل ٹیلر پیج 132. ان کی پرسیکیوشن اس قدر ہوئی کہ کرسچنوں نے غاروں میں رہنا شروع کر دیا. ابھی بھی آپ دیکھیں یونان کے اندر اور ترکی کے اندر وہ غاریں ڈسکور ہو گئی ہیں. میرے پاس ہے اس کا وہ تصویر بھی ہے
کہ جن میں کرسچن رہتے تھے وہ میوزیم ہے, لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں. اصحاب کہف, آپ قرآن مجید کہتا ہے کہ 3 صدیوں تک وہ جن کو آپ کہتے ہیں سوئے رہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 صدیوں تک زیر زمین چلے گئے تھے, غاروں میں رہتے تھے, ان کو ان کی لائف تھریٹ تھا. پہلی 3 صدیوں میں 20 لاکھ کرسچن قتل کر دیے گئے. اسی لیے ٹرٹولین کو یہ کہنا پڑا کہ بلڈ آف دا مارٹر از سیڈ آف دا چرچ. مجھے یہ بتائیں کہ جب اس قسم کی صورتحالات تھی کہ ان کو شیروں کے آگے ڈال دیتے تھے, ان کو بھوکے جانوروں کے آگے ڈال دیتے تھے, ان کو چمڑے کی مشق میں سی کر دھوپ میں پھینک دیتے تھے, ان کا تماشا دیکھا جاتا تھا, ان کو ملک بدر کر دیتے تھے, وہ بیچارے کرسمس کیا مناتے. پھر شہیدوں کو, اچھا جو چرچ فادرز تھے اس وقت کے کرسچن تھے, ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ شہیدوں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے بجائے اس کے کہ کسی کا برتھ ڈے منایا جائے, اس کی شہادت کے دن کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. اسی لیے مکاشفہ کی کتاب میں شہید انتپاس کا ذکر بھی ملتا ہے, اسٹفنس شہید کا ذکر بھی ملتا ہے. پھر 2 واقعات بائبل میں ایسے تھے جن کی وجہ سے ان کو سالگرہ منانا عجیب لگتا تھا. یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں تھی, لیکن بہرحال اگر وہ ایسا سوچ رہے تھے تو ان کو کون منع کر سکتا تھا. فرعون کی سالگرہ کا ذکر ہے بائبل میں, تو اس نے بھی نان پز کی گردن اڑا دی تھی. اور ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو اس نے یوحنا استباغی کا سر کاٹ کے تھال میں رکھ دیا تھا. تو اس وجہ سے بھی وہ سالگرہ مسیح کی منانے سے شاید ڈرتے تھے. یہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی. ہم تو کہتے ہیں منانا چاہیے تھا. بہرحال پرسیکیوشن کی وجہ سے تو بالکل ڈیفیکلٹ تھا, منانا ہی مشکل تھا. آپ اپنے آپ کو مسیح نہیں کہلا سکتے, یہ ڈیفیکلٹ تھا, تو سالگرہ کیسے مناتے وہ, یا کرسمس کیسے مناتے. کہتے ہیں جی کہ مولانا صاحب نے, حالانکہ یہ میرا ٹاپک نہیں تھا, لیکن حکیم عمران ثاقب صاحب نے پوسٹ میں لکھ دیا کہ کرسمس کی شرعی حیثیت بیان کرے. حالانکہ جو مولانا عبد المنان صاحب نے چیلنج کیا تھا وہ کہا تھا کہ کرسمس کی بیس نہیں ہے بائبل کے اندر. اینی وے ہم دونوں کی بات کریں گے. سب سے پہلے لوکا کی انجیل میں ہی فرشتوں کی کیرل کا ذکر ہے. کیرل گیت کو کہتے ہیں. سب سے پہلے جو کیرل گائی گئی ہے وہ فرشتوں نے گائی ہے, اور یہ خوشی کا گیت تھا. اور پوری تاریخ کے اندر یہ پہلا واقعہ ہے کہ فرشتگان نے گیت گا کر حمد کی ہو. اور گیت کیا تھا, اس کا میسج کیا ہے؟ بڑا خوبصورت میسج ہے. عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو, اور زمین پر جن سے وہ راضی ہے ان آدمیوں سے صلح. اب آپ بتائیں کہ خدا اور انسانوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے, تو یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس کی بالکل عید بنتی ہے, خوشی منانی چاہیے. پولس کہتا ہے پہلا کرنتھیوں 5ویں باب کی 7ویں آیت میں کہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا, سو آؤ ہم عید کریں. ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا, سو آؤ ہم عید کریں. تو پاسٹر صدیق پال کو جب میں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مسیح کی ڈیتھ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی عید منانے کا ذکر ہے. میں نے کہا کہ مسیح کی ڈیتھ پر جو کام ہوا تھا وہ مسیح کی پیدائش کے دن ہی شروع ہو گیا تھا, کیونکہ فرشتوں نے جو گیت گایا تھا وہ کہا تھا زمین پر جن سے وہ راضی ان آدمیوں سے صلح. تو صلح مسیح کی موت پر کفارے کی وجہ سے ہوئی تھی, لیکن یہ میسج مسیح کی پیدائش سے شروع ہو گیا تھا, اس لیے ہمارا عید منانا بنتا ہے. پھر اقوام عالم کی خدا کے ساتھ صلح کی خوشخبری ہو. ہمارا تو انجیل کا مطلب ہی خوشخبری ہے, تو اس خوشخبری کی ہم عید کیوں نہ منائیں جب پوری دنیا کے لیے خوشخبری دے دی گئی ہے. فرشتوں نے جب چرواہوں کو بشارت دی ہے لوکا 2 باب 9ویں اور 10ویں آیت میں, تو لکھا ہے کہ مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت. چرواہوں کو کہا, کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. کس کی بشارت دیتا ہوں؟ بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں, جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا. ایک منجی پیدا ہوا, اور یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے, اور یہ پوری
उम्मत के वास्ते है, तो बशारत, ईद, खुशी एक ही बात है, क्यों ना हम उसकी ईद मनाएं, हमें मनानी होगी। फिर नहीं, अब रोक दिया आप। नहीं वज़ू भी करना है ना, नमाज रुक जाता है, वज़ू भी करना है। कोई बात कितने मिनट हो गए? कितने मिनट हो गए? हाँ कोई बात लेकिन अच्छा ठीक है, आप जैसे कहेंगे वैसे। हेलो, अब आवाज़ ठीक आ रही है। ठीक है जी, हाँ अब आवाज़ तेज़ हो गई है। रेडी।